السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا قرآن قاعدے کے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں صفحہ نمبر 6 سے سبق نمبر 5۔ آج ہم پڑھیں گے حرکات کے بارے میں۔ حرکات کیا ہوتی ہیں؟ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں مفرد الفاظ بالترتیب، بلا ترتیب، اور اس کے بعد جو ہمارا آخری سبق ابھی تک ہو چکا ہے وہ تھا مرکبات حروف کے بارے میں۔ آج ہم انہی مرکبات کے اوپر حرکات لگائیں گے۔ حرکات کیا ہوتی ہیں پہلے ہم یہ جو ہیں وہ سیکھیں گے۔ تو ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرکات کہتے کسے ہیں؟ زبر، زیر، پیش۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ان تینوں کو الگ الگ سے حرکت کہتے ہیں۔ مطلب زبر جو ہے یہ بھی ایک حرکت ہے، زیر بھی ایک حرکت ہے، اور پیش بھی ایک حرکت ہے۔ یہ حرکات جس حرف پر یا حروف پر ہوں گی اس حرف کو، جس حرف کے اوپر یہ حرکت ہوگی اس حرف کو متحرک کہیں گے کہ وہ حرکت والا حرف ہے۔ حرکات میں ہم سب سے پہلے آج پڑھنے والے ہیں زبر کا بیان۔ یہ ہماری زبر کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے۔ ہم اس کو زبر خالی بھی کہتے ہیں اور اس کو پڑی زبر بھی کہتے ہیں۔ یہ آج ہم اس کا جو ہے وہ پڑھیں گے۔ زبر زیر پیش کو پڑھتے کیسے ہیں؟ حرکات جو ہیں وہ نہ تو ہم ان کو لمبا کرتے ہیں، نہ ہی ان کو جھٹکا دیتے ہیں، اور نہ ہی ان کو مجہول پڑھتے ہیں، بلکہ اس کو نرمی کے ساتھ آرام سے ادا کرتے ہیں۔ حرکات جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہم اس کو اتنا لمبا کرتے ہیں، مطلب اتنی جلدی پڑھ لیتے ہیں، ایک مٹھی بند کی جائے اور اس بند مٹھی کو کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں ہم نے حرکات والے حرف کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگانا، کیونکہ اگر ہم اس سے زیادہ کریں گے تو وہ جو ہے وہ مدہ میں آ جائے گا، مطلب لمبا حرف آ جائے گا۔ اس میں اس کا یہ ہو جائے گا کہ وہ ایسے پڑھا جائے گا جیسے اس کے ساتھ الف پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، بلکہ اس کو مختصر رکھنا ہے، بالکل اس طرح جیسے ایک بند مٹھی کھولنے میں ٹائم لگتا ہے، بالکل ٹائم نہیں لگ رہا ہوتا، تو اتنا ہم نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ایک حرف لکھا ہوا ہے با۔ با کے اوپر آپ کو سرخ رنگ میں ایک لائن نظر آ رہی ہے، اسے ہم پڑھتے ہیں زبر۔ یہ جب اوپر آئے گا تو ہم اس کو زبر پڑھیں گے۔ تو اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں، ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا، اس کو جھٹکا نہیں دینا، نرمی سے آرام سے پڑھنا ہے۔ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، زا زبر زا، را زبر را، زا زبر زا۔ اچھا آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں نے جتنے بھی حروف پڑھے ہیں، جتنے بھی حرف الگ الگ پڑھے ہیں، ان سب کو میں نے لمبا نہیں کیا ہے، میں آرام سے پڑھی ہوں، اور اس کو جلدی سے مطلب زیادہ جلدی بھی نہیں پڑھی ہوں، نرمی سے پڑھ رہی ہوں کہ ایک حرف کو جو ہے وہ آرام سے سمجھ بھی آ رہی ہے، اور وہ جلدی بھی نہیں پڑھا جا رہا اور نہ ہی اس کو زیادہ لٹکا رہی ہوں۔ سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سا، زاد زبر زا، تا زبر تا، زا زبر زا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، یا زبر یا، یا زبر یا۔ اچھا اسے اور اسے ان دونوں کو میں نے حمزہ پڑھا ہے۔ جب حمزہ ہو یا الف ہو،
ان کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے تو ہم الف جو ہے یہ بھی حمزہ ہی پڑھا جائے گا، یہ حمزہ ہوگا، الف نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ الف کے اوپر زبر زیر پیش نہیں آتی ہے، اور یہ جب آتا ہے تو اس کے ساتھ والے حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے تو ہی یہ الف پڑھا جاتا ہے۔ جب الف کے اوپر زبر آ جائے گی تو اسے ہم الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ یہ ابھی تک میں نے جو ہے آپ کو پڑھ کے بتایا کہ کس طرح ہم اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب ہم ان کی آوازیں جو ہیں وہ پڑھیں گے، اس کو زبر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ با، تا، ثا، جی، جا، حا، خو، دا، ذا، رو، زا، سا، شا، صو، زو، تو، زو، ع، غو، فا، قو، کا، لا، ما، نا، وا، ہا، آ، یا۔ یہ تھی ہماری حرکات کی مشق۔ ہم نے ابھی حرکات جو ہیں وہ شروع کی ہیں، اور آج ہم نے پہلی حرکت کے بارے میں پڑھا ہے، زبر کے بارے میں۔ تو زبر کے بارے میں ہم نے یہ جانا ہے کہ زبر کو جو ہے وہ پڑھتے وقت نہ تو لمبا کرنا ہے اور نہ ہی اس کو لٹکانا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے، بلکہ آرام سے اس طرح پڑھ جانا ہے کہ اتنے ٹائم میں پڑھ جانا ہے جتنا ایک بند مٹھی کو کھولنے میں ٹائم لگتا ہے۔ آپ نے اس کو اچھے سے مشق کر لینا ہے۔ ہم اپنے اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے اور اس کو مزید جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اس کی پریکٹس اچھے سے کر لیجئے گا اور اس کو جو ہے وہ سنا لیجئے گا تاکہ زیادہ ازبر ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔